السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں اتر پردیش کے ایک جانور جو بے لگام ہو گیا ہے، جو یو پی کا رہنے والا، آپ حضرات اس کا نام جانتے ہوں گے، لعنتی وسیم رضوی، جس نے قرآن مقدس پر بہت سارے الزامات عائد کیے، اور چند دن پہلے اس نے سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کی تھی، FIR کیا تھا، اور وہ 26 آیتوں کو نکالنے کی مانگ کیا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ 26 آیتیں جو ہے آتنکواد کا بڑھاوا دیتی ہیں اور لوگوں کے اندر کٹر پنتھی پیدا کرتی ہیں۔ خیر، سپریم کورٹ نے اسے پھٹکار لگایا اور اسے 50,000 روپیہ اس کے اوپر جرمانہ بھی لگایا اور اسے پھٹکار کر بھگایا۔ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے اس نے 44 سیکنڈ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور اس میں وہ جانور کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک لکھی ہے جس میں ہم نے 26 آیتوں کو ہٹا دیا، اور میں پردھان منتری سے نویدن کروں گا کہ وہ قرآن تمام مدارس میں اور مارکیٹوں میں اسے اویلیبل کروائیں اور اس کو لاگو کروائیں۔ میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ ووادت آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر، اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے، ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے۔ میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک ماڈل بھیجا ہے اپنے پتر کے ساتھ میں، اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستھا سنشچت کرائیں، اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکیٹ میں بھی اپلبدھ ہوگا، جو میں نے صحیح کیا ہے، اور یہی صحیح قرآن مجید ہے۔ اور خود سمجھیں۔ جیسا کہ دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ وہ بہت سارے بکواسات کر رہا تھا۔ میں سب سے پہلے ہندوستان کے پرائم منسٹر سے میں یہ اپیل کروں گا کہ جس طرح اس نے لوگوں کے اندر افراتفری کا ماحول مچانے کے لیے اور لوگوں میں جھگڑے اور لڑائی کو بڑھاوا دینے کے لیے اس نے ایسے خرافات کام کیا ہے، آپ اس جانور کو گرفتار کروائیں اور اسے لگام میں ڈالیں، اور اتر پردیش کے چھوی کو خراب کرنے والا لکھنؤ میں رہ کر یہ وسیم رضوی جو اتر پردیش کی چھوی کو خراب کر رہا ہے، اس کی اسٹیٹس کو خراب کر رہا ہے، میں اتر پردیش کے CM سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اسے لگام میں ڈالا جائے اور اسے گرفتار کیا جائے۔ اب رہی بات دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو قرآن پاک کے بارے میں ایسی ساری باتیں کر رہا ہے، اور ان باتوں میں یہ کہہ رہا کہ میں نے قرآن لکھ دیا، اور وہ قرآن اب جو ہے بہت جلد مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن لکھ دے، قرآن جیسے لے کر آئے، قرآن جیسے صورتوں کی طرح لے کر آئے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ امپاسبل ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پوچھو کیوں؟ اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا، اس میں مطلب یہ قرآن مقدس میں اگر تم کو شک ہو جو ہم نے نازل کیا، کس پر؟ اپنے برگزیدہ بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا لو اپنے تمام حمایتیوں کو، اپنے تمام مددگاروں کو، ان کو بلا لو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جتنے بھی ابو جہل ہیں سب کو تم بلا لو۔ ایک وسیم رضوی نہیں، دنیا کے ہزاروں ابو جہل اکٹھے ہو کر بھی اس طرح کا کام کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اگر ایسا نہ کر سکو،
اللہ فرماتا ہے پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اور آگے فرماتا اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن پتھر اور انسان ہیں، جو تیار کی گئی ہیں کافروں کے لیے۔ تو اب کوئی یہ بندہ کہے کہ نہیں ہم نے قرآن لکھ دیا ہے، قرآن جیسی ہم نے بنا دی ہے، قرآن جیسی کتاب ہم نے لکھ دی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ دنیا کے تمام حمایتیوں کو تم بلا لو، اکٹھا کر لو سوائے اللہ کے، تو اس جیسی اگر کتاب، اس جیسی سورت، اس جیسی آیت اگر تم لکھنا چاہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بدلنے کی بات ہے تو زمانے میں بہت سے لوگ آئے، بدلنے کی کوشش کرنے لگے، ایک وسیم رضوی نہیں ہزاروں لوگ پیدا ہوئے جو قرآن کے احکامات کو بدلنا چاہا، اس کے طور اور طریقے، اس کے حکموں کو بدلنا چاہا۔ لوگوں نے اس پر الزام عائد کی، کوئی کہتا تھا یہ کہاوت ہے، کوئی کہتا یہ کہانیاں ہیں، کوئی کہتا شعر و شاعری ہے، جو جیسا کہنے پر آیا بہت سے لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، لیکن قرآن اپنی جگہ پر جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح تھا اور اسی طرح ہے، اور قیامت تک یہ قرآن حکیم اسی طرح رہے گا۔ کیوں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔